بہشت اور دیگر کتابوں سے آپ انشاءاللہ تمام باتیں سنیں گے۔ ناظرین، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش 712 ہجری مطابق 1312 عیسوی میں ہوئی تھی، اور آپ کا نام جو ہے اشرف رکھا گیا تھا۔ اسی نسبت سے آپ کے جو فالوورز ہیں یعنی آپ کے جو مریدین ہیں ان کو اشرفی کہا جاتا ہے، یعنی اشرف کو فالو کرنے والے آپ کے مریدین اشرفی کہلاتے ہیں، اور یہ اشرفی سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ جہانگیر بھی لکھا جاتا ہے۔ جہانگیر آپ کا ایک ٹائٹل اور لقب ہے جو آپ کے پیر و مرشد نے عطا کیا تھا۔ جہانگیر یعنی جہاں پر قبضہ کرنے والا، سبحان اللہ۔ دوستوں، حضرت شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاحیار میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اتنی بلند ہے کہ جنات کو دور کرنے کے لیے سرکار مخدوم اشرف کا نام ہی کافی ہے، سبحان اللہ۔ اگر آج بھی آپ کی چوچا شریف جا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں پر جنات، جادو، آسیب کے اثرات ہو جاتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، یہاں ان لوگوں کا علاج ہوتا ہے۔ دوستوں، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کے چاروں طرف مخدوم پاک ہی کا بنایا ہوا پانی کا ایک بہت بڑا حوض ہے جسے نیر شریف کہتے ہیں۔ اس نیر شریف کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے۔ جن لوگوں پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں ان لوگوں پر جیسے ہی نیر شریف کا پانی ڈالا جاتا ہے تو کیسا ہی شریر جن کیوں نہ ہو فوراً اس کی حاضری ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کے جلد کی بیماری ہوتی ہے یعنی اسکن پرابلمز ہوتے ہیں، جن کے جسم میں سفید داغ، کالے داغ ہو جاتے ہیں، دوسری جو ہے جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو وہ لوگ بھی نیر شریف میں آ کر کے روزانہ یہاں کا پانی نہاتے ہیں۔ اور آج بھی یہ زندہ کرامت ہے کہ اس مبارک پانی کے فیض سے اور حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ شان دیکھی جاتی ہے کہ بیمار لوگوں کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور ان کو شفا مل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ دوستوں، جب مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سفر میں تھے اس وقت آپ نے کم و بیش 500 سے زیادہ اولیاء کرام سے ملاقات کی تھی۔ مخدوم پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہیں۔ آپ کئی مدارج یعنی کئی درجات آپ نے طے کیے تھے، یہاں تک کہ مخدوم پاک کو مقام غوثیت عطا کی گئی تھی، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو غوث العالم کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ 27 رجب کو پورے دنیا کے اولیاء اللہ کی ارواح یعنی روحیں مخدوم پاک کی مزار پر حاضر ہوتی ہیں، کیونکہ آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہیں۔ ناظرین، جن مزارات کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مزار حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ یہ جو رائٹ والی مزار ہے یہ آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہیں، اور لیفٹ سائڈ میں حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے۔ تو ناظرین، چلیے ابھی حضرت سید سلطان جہانگیر غوث العالم مخدوم اشرف سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اور آپ کی ہسٹری سنتے ہیں۔ مخدوم پاک کے والد کا نام حضرت سید سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد ملک سمنان کے بادشاہ تھے، مگر ابھی اس زمانے میں سمنان جو ہے ملک ایران کا ایک شہر بن گیا ہے، مگر اس زمانے میں ایسے چھوٹے چھوٹے ملک ریاست میں الگ الگ حکومتیں ہوا کرتی تھیں۔ مخدوم پاک کے صرف والد ہی سمنان کے بادشاہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کے دادا، پردادا، لکڑ دادا وغیرہ سب کے سب ہی بادشاہ و سلطان گزرے ہیں، اور مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ حسینی سادات تھے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آپ کی والدہ جو ہیں علوی تھیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھیں۔ تو مخدوم پاک کے والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے جو ہے علوی ہیں۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے اعلیٰ خاندان تھا اور دونوں بھی ولی کامل تھے۔ جب سلطان سید ابراہیم اور بی بی خدیجہ کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں عطا فرمائیں، جس سے دونوں خوش تھے۔
مگر آپ کے والد حضرت سید سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹے کی بھی تمنا تھی تاکہ وہ ان کے تخت کو سنبھال سکیں اور نسل کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ کے والدین تقریباً 8 سالوں تک ایک بیٹے کی دعا کرتے رہیں۔ پھر ایک دن جب آپ کی والدہ رات میں سوئیں تو ان کے خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے جو ان کے والدہ ہی کے جد تھے۔ انہوں نے آپ کی والدہ سے فرمایا کہ بیٹی، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے تمہیں ایک بیٹا عطا کر دیا۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں، اتنے میں آپ کی نیند بیدار ہو گئیں۔ پھر والد نے اور والدہ نے تہجد اور فجر کی نماز ادا کی۔ اتنے میں سلطان ابراہیم اور بی بی خدیجہ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک مجذوب بزرگ جن کا نام بھی ابراہیم درویش تھا وہ ظاہر ہوئے اور سلطان ابراہیم سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں بیٹا چاہیے؟ سلطان نے فرمایا ہاں مجھے چاہیے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ مجھے 1000 اشرفیاں دے دو اور اشرف لے لو۔ سبحان اللہ۔ پھر سلطان ابراہیم 1000 اشرفیاں ان درویش کو دے دیتے ہیں۔ پھر وہ درویش تھوڑی دور جا کر کے نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر آثار ظاہر ہونے لگے اور 712 ہجری میں حضرت سید سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آپ کے نور نظر حضرت سید سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن اپنے نیک متقی پرہیزگار والدین کو دیکھتے ہوئے گزرا جو ہمیشہ فرائض کو اپنے وقت پر ادا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ جب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والدین نے آپ کے بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی اور اس رسم بسم اللہ میں اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کو دعوت دی اور بہت بڑے پیمانے میں سمنان کے سلطان نے اپنے بیٹے کی رسم بسم اللہ کو ادا کیا۔ پھر جب مخدوم پاک کی عمر 7 سال کی ہوئی تب تک آپ قرآن شریف کو 7 قراءتوں کے ساتھ آپ نے حفظ کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عام انسان، ایک عام بچے کو صرف ایک قرأت میں قرآن شریف کو یاد کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں اور 7 الگ الگ قرأت سیکھنے کے لیے اپنی آدھی زندگی وہ بچہ لگا دیتا ہے، مگر میرے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن شریف کو 7 قراءتوں میں یاد کر لیا تھا۔ یہ بھی آپ کی ایک عظیم کرامت تھی۔ پھر مخدوم پاک قرآن و حدیث کو سمجھنے لگے۔ آپ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء و مفتیان کرام سے قرآن و حدیث کا علم سیکھتے اور کئی الگ الگ سبجیکٹس پڑھنے کے لیے آپ بغداد شریف بھی جایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ تلوار بازی، گھڑ سواری سب کچھ سیکھا کرتے تھے اور صرف 14 سال کی عمر تک آپ ایک بہت بڑے حافظ و قاری، عالم و مفتی، تلوار باز، گھڑ سوار سب کچھ بن گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی، آپ کے والد حضرت سید سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے والد کے بعد مخدوم پاک ہی کو سمنان کا بادشاہ بنایا گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی مخدوم پاک اکثر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ علم شریعت تو سیکھ لیا تھا، اب آپ علم معرفت اور تصوف کی طرف دھیان دینے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور علم سکھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ صرف سمنان کے ہی بادشاہ نہ بن جائیں، ان کو ہندوستان کا بھی بادشاہ بننا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اسم ذات کا وظیفہ سکھایا اور اسے عطا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو روحانی طور پر تربیت کی اور مخدوم پاک کو اذکار اویسیہ کی تعلیم دی۔ پھر جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو رمضان شریف کا مہینہ چل رہا تھا۔ رمضان کی 27 تاریخ تھی۔ آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اشرف،
آپ یہ سمنان کی حکومت اپنے بھائی کے حوالے کر دیں، اب آپ کو دوسری حکومت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عید کے دن حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سمنان کی حکومت اپنے بھائی جن کا نام محمد ہے ان کو دے دی اور ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر مخدوم پاک اپنی ماں حضرت بی بی خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ امی جان مجھے جانے کی اجازت دے دیں، ہمارے پیر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ بھی اللہ کی نیک بندی تھیں، ولیہ تھیں، آپ جانتی تھیں کہ دین اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو والدہ نے بھی آپ کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر بھری جوانی میں صرف 25 سال کی عمر میں سرکار مخدوم پاک نے اپنے محل، اپنے آرام کو، شاہی زندگی کو، سکون کی زندگی کو، اپنے تخت، اپنے تاج کو، اپنی حکومت کو، سب کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، دین اسلام کے لیے اور اپنے نانا کے دین کی خاطر یہ تمام چیزوں کی آپ نے قربانی دے دی۔ اللہ اکبر۔ جب آپ محل سے جانے لگے تو ماں نے کہا کہ بیٹے جا رہے ہو تو اپنے ساتھ فوج بھی لے کر جاؤ، تو مخدوم پاک نے ماں سے عرض کی کہ امی جان میں ملکوں ریاستوں کو جیتنے نہیں جا رہا ہوں جو مجھے فوج کی ضرورت پڑے گی، بلکہ میں تو دلوں کو جیتنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے میرے نانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر مخدوم پاک اپنے ساتھ صرف 2 خادموں کو لے کر کے نکلے اور سمنان سے آپ بخارا پہنچے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات ایک مجذوب بزرگ سے ہوئی۔ پھر وہ مجذوب بزرگ نے اپنا سر مخدوم پاک کے سر سے ملایا اور اسے رگڑا۔ اللہ جانے اس عمل سے کیا علم و فیض حاصل ہوا کہ مخدوم پاک کو سفر کے سارے راستے یاد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بھی کسی سے بھی آپ نے راستہ نہیں پوچھا۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی سمرقند نامی ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں آپ نے قیام کیا اور مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گئے۔ جب آپ کے ساتھی سو گئے تو مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے خادموں کی ضروریات کے سامان ان کے پاس ہی رکھ کر اور آپ اپنے خادموں کو وہیں پر سوتا ہوا چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے، تاکہ آگے آنے والے سفر میں جو بڑے بڑے مشکلات آنے والے تھے وہ مشکلات، وہ تکالیف آپ کے خادموں، آپ کے ساتھیوں کو نہ ہوں، یہ آپ چاہتے تھے۔ اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کے خادمین اور آپ کے جو ساتھی تھے وہ اپنی جگہ پر صحیح سلامت رہیں اور یہ تکلیفیں انہیں نہ اٹھانی پڑیں، اسی لیے ان کو وہیں پر سوتا ہوا چھوڑ کر کے آپ آگے نکل گئے۔ اور جب اگلے دن آپ کے خادم جاگتے تب تک آپ بہت دور جو ہے نکل گئے تھے۔ جب آپ ملتان پہنچے اس وقت وہاں ملتان کے آس پاس ایک بہت بڑے بزرگ کی شہرت پھیلی ہوئی تھی اور ان کی وجہ سے ملتان بھی تصوف کا مرکز بن چکا تھا۔ ان بزرگ کا نام ہے حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے۔ جب ان بزرگ نے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو فرمایا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ایسے سید زادے کو میں دیکھ رہا ہوں جو راہ تصوف میں صادق ہیں، یعنی اپنے ارادے میں وہ سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رہے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ پھر مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یا غفورو کی تعویذ کی اجازت دیں، پھر فرمایا کہ آپ ابھی سیدھا پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلے جائیے، وہ آپ کے پیر جو ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کرنے کے لیے ملتان سے روانہ ہوئے اور ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد دلی، یو پی، بہار وغیرہ سے سفر کرتے ہوئے ویسٹ بنگال کے ایک شہر، ایک علاقے جس کا نام پانڈوا شریف ہے وہاں پر پہنچے اور یہیں پانڈوا شریف میں آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ناظرین اب یہاں غور کیجئے کہ شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کن سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ خلافت جو ہے اس کو سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کو مخدوم پاک کا اصل سلسلہ سمجھ میں آ جائے گا۔
حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشید ہیں حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشید ہیں حضرت سید سراج الدین عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر و مرشید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشید ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پیر و مرشید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے پیر و مرشید ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سلسلہ چشت کے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، مخدوم پاک جیسے جیسے اپنے پیر و مرشید کے شہر کے قریب آتے جاتے تھے، تب تب آپ کے پیر فرماتے تھے کہ مجھے میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب مخدوم پاک پانڈوا شریف پہنچے تو خود آپ کے پیر و مرشید شہر سے تھوڑا باہر جا کر اپنے مرید و خلیفہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی پالکی میں بٹھا کر خانقاہ تک لاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر اندر جانے کے بعد پیر نے مرید کو اپنے برابر بٹھایا اور محبت سے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی کھلایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آخر میں اپنا عمامہ شریف نکال کر مخدوم پاک کے سر پر رکھ دیا اور اپنی خلافت و اجازت سے بھی سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے مخدوم کی کہ ان کے پیر بھی جن کا ادب و احترام کرتے اور اپنے مرید پر فخر کرتے تھے۔ پھر مخدوم پاک 4 سال تک اپنے پیر و مرشید حضرت علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہیں، معرفت و طریقت کے منازل طے کرتے رہیں۔ پھر پیر و مرشید نے آپ کو جہانگیر کا لقب عطا کیا۔ پھر ایک دن اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ اے اشرف جہانگیر، ہم نے آپ کو جو فیض دینا تھا وہ سب دے دیا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ تھوڑے ہی عرصے میں اس مرتبے پر، اس مقام پر پہنچ گئے ہو جو دوسرے صوفیہ پوری زندگی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اب آپ جاؤ، یہ فیض آگے پھیلاؤ۔ مگر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور، آپ سے دور جانے کو دل نہیں کرتا، مجھے اپنے پاس تھوڑے اور دن رہنے کی اجازت دیں۔ مرشد پاک کی سن کر کے مسکرائے۔ پھر مخدوم پاک اور 2 سال تک آپ ہی کے خانقاہ میں رہیں۔ پھر پیر کے حکم پر پانڈوا شریف سے روانہ ہوئے اور جونپور پہنچے اور جونپور میں تھوڑے دن قیام کیا، وہاں دین کی تبلیغ و اشاعت کی۔ پھر وہاں سے آپ سیدھا حج و عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف روانہ ہو گئے۔ پھر حرمین شریفین میں حاضری دینے کے بعد آپ تقریباً 15 سالوں تک سفر ہی میں رہے۔ ان 15 سالوں میں کئی ممالک، کئی کنٹریز کا آپ نے سفر کیا اور دین کا کام کیا، کئی اولیاء اللہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ پھر سفر ختم کرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ آپ پانڈوا شریف میں حضرت پیر و مرشید حضرت شیخ علاء الحق پانڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر 4 سال تک مرشید ہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک دن ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے دوسرے مریدوں سے کہلا بھیجا کہ اشرف کو میرے پاس بلا لاؤ۔ اس وقت مخدوم پاک شاید آرام فرما رہے تھے۔ جیسے ہی پیر کا حکم سنا تو وضو کیا اور تیار ہونے لگے۔ اتنے میں خود پیر صاحب مخدوم پاک کے پاس آ جاتے ہیں اور اس وقت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا کمر بند، یعنی اس زمانے کی جو بیلٹ تھی کمر پہ باندھنے کے لیے، اسے باندھ رہے تھے۔ تو مرشید نے آواز دی اور فرمایا کہ اے اشرف، کمر بند باندھ رہے ہو تو تھوڑا مضبوطی کے ساتھ باندھ لو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کو کبھی شادی نہیں کرنی ہے۔ پیر صاحب کی بات سن کر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی حضور، میں نے بڑی سختی کے ساتھ اپنی کمر بند کو باندھ لیا ہے۔ پھر جب مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کمرے سے باہر آتے ہیں تو سوچنے لگیں کہ میری شادی نہیں ہوگی تو میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا جو میرے علم، میرے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اتنا سوچنا تھا، وہاں مرشد آواز دیتے ہیں اور فرماتے ہیں تم اس کی فکر مت کرو، ہم نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ وہ تمہارا فرزند دینی ہوگا جو تمہارے خاندان کا پیشوا ہوگا اور رہتی دنیا تک تیرا نشان باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آج بھی آپ دیکھیں صدیاں گزر گئیں مگر مخدوم پاک کا نام اور آپ کے خاندان والوں کی شان پوری دنیا میں زندہ ہے اور یہ آپ کے مرشد ہی کی عطا ہے۔ تو ناظرین، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا روحانی بیٹا اور جانشین کسے بنایا؟ اب آپ
کب کچوجا شریف تشریف لائے، یہاں پر آنے کے بعد آپ کی جو کرامتیں ظاہر ہوئیں، یہ واقعہ اور بھی کافی طویل ہیں، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اسی وجہ سے یہ واقعہ میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کا واقعہ اور بھی بڑا ہے، اگر میں تمام واقعہ سناؤں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ یہ واقعہ میں کنٹینیو کروں گا، اور 1-2 دن بعد ہی انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بھی بہت ہی جلد ریلیز ہو جائے گا، اس میں تمام اور بھی آپ کا واقعات اور کرامتیں میں سناؤں گا، مگر رکیے